نحمده ونصلي على أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله من كان لله كان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي حضرت قبلہ پیر طریقت سید اظہر الحسن گیلانی صاحب سجادہ نشین آستانہ اور علی پور شریف کے عظیم چشم چراغ چیو شریف کے سجادہ نشین پیر عبداللہ شاہ صاحب، پیر سید تنویر حسین شاہ صاحب، ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب، ڈاکٹر طاہر حمید تنوری صاحب، ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی صاحب، ڈاکٹر محمد حسیب صاحب، ڈاکٹر محمد ارشد صاحب اور دیگر جملہ مہمانان گرامی، معزز حاضرین و سامعین، آج کے اس خوبصورت پروگرام کو دیکھ کر دل کی گہرائیوں سے میں قبلہ سجادہ نشین صاحب کو یہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت، بڑی جانفشانی اور نفاست کے ساتھ اس سیمینار کا اہتمام کیا ہے۔ یہ بہت بڑا علمی سیمینار ہے جس میں نامور اسکالرز نے، ڈاکٹر صاحبان نے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمایا اور ہمیں استفادے کا بڑا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اس آستانے کو سلامت رکھے۔ یہ حضرات اپنے قیمتی مقالہ جات لے کر تشریف لائے ہیں اور میں بقول اصغر گونڈوی، میں تو کچھ لایا نہیں اصغر بجز بے مائے گی، میں تو کچھ لایا نہیں اصغر بجز بے مائے گی، سر کو بھی اس آستاں پہ درد سر سمجھاتا تھا۔ قبلہ سجادہ نشین صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے کرسی صدارت میں بٹھا دیا۔ بصدر مستبام می نشاند اپنو دوست، گدائے میں قدرہ بھی کہ میری مجلس شد۔ ورنہ یہ محافل ایسی ہیں کہ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ حضرات اولیاء کرام کے حوالے سے بہت سی خوبصورت باتیں کی گئی ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ للہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جائے۔ یہی بات اہل تصوف میں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس ذات کے حوالے کر دیا اور اس طرح حوالے کیا ہے کہ اپنے تمام اختیار ختم کر دیے اور اس کی رضا پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیا۔ بہت خوبصورت باتیں کی گئی۔ میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف کشف المحجوب سے ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرت حاتم اسم کے حوالے سے ایک بات لکھتے ہیں۔ حضرت حاتم اسم کہتے ہیں بہرے تھے، آپ بہرے تھے نہیں۔ ایک خاتون آئی کچھ سوال کرنے کے لیے اور اس سے طبی حوالے سے کوئی ایسی اس سے آواز سرزد ہوئی جس سے اسے شرمندگی محسوس ہونے کا قوی امکان تھا۔ آپ پہرے بن گئے کہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میں نے کسی آواز میں سن لیا۔
اور پھر ساری زندگی بہرے رہے۔ تو آپ نے اونچی آواز میں کہا، کیا کہا؟ میں نے سنا نہیں، ذرا دوبارہ بتا، تاکہ اس کو یہ احساس ہو۔ تو صوفیہ کے ہاں تو اس قدر باریک خیال رکھا جاتا ہے آنے والوں کا، عوام کا، دوسرے لوگوں کا۔ یہ ایک ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو آخر میں کہتے ہیں اپنا خیال رکھنا، لیکن صوفیہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ اپنا خیال رکھنا، اس میں یہ ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کا خیال رکھنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ تو حضرت حاتم اسم کے حوالے سے جو حضرت داتا صاحب نے باتیں لکھی ہیں، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 چیزیں سیکھ لی، اب مجھے کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے۔ علم جو ہے بڑی کمال کی چیز ہے، صوفی بغیر علم کے نہیں ہوتا۔ صوفی پہلے علم حاصل کرتا ہے، ذریعہ کوئی بھی ہو، علم صاحب علم ہوتا ہے صوفی۔ لیکن ایک فرق ہوتا ہے، عام عالم جو ہے وہ اس کے پاس جو علم ہے علم الاوراق ہوتا ہے، ورقوں کا علم ہوتا ہے۔ ورقے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ چینی میٹھی ہے، کبھی چکھنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن صوفیہ کے پاس جو علم ہے وہ علم الاذواق ہوتا ہے، وہ ذائقوں کا علم ہوتا ہے، وہ پڑھ کر بتاتا ہے، صوفی چکھ کر بتاتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے دونوں کے علم میں۔ اور علامہ نے بھی اسی لیے کہا کہ عقل کو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ آج ہمارے مدارس میں، ہماری یونیورسٹیوں میں جو علم پڑھایا جاتا ہے اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ عشق کی تیغ جگردار چرا لی کس نے، ایک عشق کی تیغ جگردار چرا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا۔ اس نیام کے اندر جو عشق کی تلوار تھی وہ کسی نے چرا لی ہے، لہذا علم تو موجود ہے مگر عشق موجود نہیں ہے، اور عشق کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا۔ تو حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں کہ میں نے 4 چیزیں سیکھ لی ہیں اور ہر علم سے بے نیاز ہوں۔ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ غور فرمائیے۔ وہ فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ میں نے یہ جان لیا ہے کہ میرا رزق مقسوم ہے، رزق میری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے جو مجھے ملے گا، اس سے نہ زیادہ مل سکتا ہے نہ اس سے کم مل سکتا ہے۔ ایک بات پر یقین کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میرے رب کا مجھ پر ایک حق ہے جو میں نے ہی ادا کرنا ہے، میرے سوا کسی نے ادا نہیں کرنا۔ 2 چیزیں۔ تیسری بات یہ کہ موت مجھے ڈھونڈ رہی ہے، موت مجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ حضرات یہ غور فرمائیں، دنیا میں بڑے جھوٹ بھی بولے جاتے ہیں، سچ بھی بولے جاتے ہیں۔ اگر پوری دنیا کا مطالعہ کریں تو دیکھیں کہ سب سے بڑا جھوٹ کون سا ہے اور سب سے بڑا سچ کون سا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کوٹھی میری ہے، یہ کار میری ہے، یہ زمین میری ہے، یہ کارخانہ میرا ہے۔ اگر اس کا ہوتا تو دنیا سے جاتے ہوئے ساتھ لے کر جاتا۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی کہے کہ یہ چیز میری ہے۔ اور سب سے زیادہ سچ کیا ہے؟ وہ ہے موت، جس پہ کسی بھی مسلک کے، مذہب کے آدمی کو اختلاف نہیں ہے۔ موت کے سب قائل ہیں، لیکن یہ حضرات جن کے اس میں ہم آئے ہوئے ہیں، یہ لوگ ان لوگوں کو موت مار نہیں سکتے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ نے پڑھا نہیں کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہم کہتے ہیں اس کا ترجمہ ذرا غور سے کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک نے مر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا ترجمہ یہ ہے ہر ایک نے موت کو چکھنا ہے۔ ہم نے موت کو چکھنا ہے، موت نے ہمیں نہیں چکھنا۔ اگر اس موت کے آنے سے پہلے کسی عارف کامل نے آپ کے کان میں راز کی بات کہہ دی ہو کہ اگر اس پار والے یار سے ملنا ہے نا تو ایک پل آئے گی، اس پل کو عبور کرو گے تو یار سے مل جاؤ گے،
وہ پل کون سی ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتی ہے، تو جب وہ پل نظر آتی ہے تو تبسم بر لبے اس کے لبوں پہ تبسم آ جاتا ہے، وہ اس کو چکھتا ہے تو یار سے مل جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو بڑی مزے کی چیز ہے، اس نے تو مجھے یار سے ملا دیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو پھر چکھوں، پھر چکھتا ہے پھر مل جاتا ہے، پھر چکھتا ہے پھر مل جاتا ہے، اس طرح چونکہ چکھنے کے لیے تھوڑی سی چیز مل جاتی ہے، موت کھانے کے لیے نہیں دی جائے گی، موت تو چکھن جو بھی ہونی ہے، تو اس موت کو چکھتے چکھتے فقیر، درویش، صوفی، ولی اللہ اس موت کو چکھتے چکھتے کھا جاتا ہے، موت اس کو نہیں کھا سکتی۔ اس لیے یہ لوگ اپنی قبروں میں رہ کر بھی زندہ ہوتے ہیں، یوں بے سبب تو کوئی انہیں چومتا نہیں، کچھ تو ہے پتھروں میں خد و خال کی طرح، آخر کچھ ضرور اس میں موجود ہے۔ یہاں کیا کام ہوتا ہے؟ ان اولیاء کے مزارات میں، ان کی محفل میں کیا کام ہوتا ہے؟ ان کی محفل میں یہ کام ہوتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی فرصت ملتی تھی جا کر حضرت بہلول دانا کی خدمت میں بیٹھتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا حضور آپ اتنے بہت بڑے عالم ہیں اور ایک درویش کے پاس آپ جا کے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ امام مالک جو جانتا ہے بہلول اس کو دیکھتا ہے، یہ فرق ہے جاننے کا اور دیکھنے کا۔ دیکھنا بہت ضروری ہے، یہ دیکھنے کا کام یہاں ہوتا ہے، دیکھنے دکھانے کا کام ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت فرماتے ہیں خدا کو بٹھو سے محمد دے اولے، ہم نے خدا کو دیکھا ہے محمد کے اولے میں، خدا کو بٹھو سے محمد دے اولے، اور پھر محمد کو دے دیں دکھیں دیں گزر گئے، دیکھتے دکھاتے گزری گئے۔ تو یہاں دیکھنے دکھانے کا کام ہوتا ہے، اور یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ اگر عدالت میں آپ کو گواہی دینی پڑے تو اس میں آپ گواہی دیں گے کہ جی میں اس کی گواہی دیتا ہوں، یہ بالکل جو بات ہے اسی طرح ہے، تو جج کہے گا کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اگر وہ کہے کہ نہیں میں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن بات سچی ہے۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ اذان ماشاءاللہ مؤذن کو خدا یاد آ گیا، اذان شروع ہو گئی، الحمدللہ ابھی نماز ہم پڑھیں گے چند منٹ، اور میں مزید چاہوں گا کہ ہم جب گواہی دینے کے لیے جائیں تو جج کہے گا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کہیں دیکھا تو نہیں ہے لیکن بات سچی ہے، گواہی قبول نہیں ہے، گواہی اسی کی قبول ہوتی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ابھی آپ نے اذان سنی، آپ بھی اذان دیتے ہیں، اس میں کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کوئی لائق کوئی نہیں ہے۔ تو گواہی تو دیکھ کر ہوتی ہے، بغیر دیکھے تو گواہی نہیں ہوتی۔ تو اس دیکھنے کا جو عمل ہے وہ ان بزرگوں کے پاس ہوتا ہے۔ ابھی ڈاکٹر قاضی صاحب بیان فرما رہے تھے ایک حدیث قدسی کہ حضور نے فرمایا عبادت اس طرح کر ان تعبد اللہ کانک تراہ، رب کی عبادت اس طرح کر کے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہر شخص چاہے گا کہ میں اس کو دیکھوں، لیکن دیکھوں کیسے؟ اگلا حصہ جو ہے وہ دیکھنے کا طریقہ بتایا گیا اس حدیث میں کہ اِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس کو صرف ایک جگہ پاس دینا ہے، اِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ، کہ اگر تو نہ ہو تو اس کو دیکھ۔ اس کے دیکھنے کا نسخہ یہی ہے کہ تو اپنے آپ کو مٹا دے، من نیم واللہ یارا من نیم، جو اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے وہی اس کو دیکھ لیتا ہے۔ پردہ حضرت بیدم وارسی فرماتے ہیں پردہ ہستی موہوم اٹھا دو پہلے، پھر جہاں چاہو وہیں یار کو دیکھا کر۔ ہمیں وہم ہو گیا ہے نا اپنے ہونے کا، اس وہم کو نکال دو تو پھر اس ذات کو دیکھ سکو گے۔ میں عرض کروں اسلام کے آنے کے 11 سال بعد
نماز فرض ہوئی جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے، اس وقت نماز فرض ہوئی۔ نماز فرض ہونے سے پہلے معراج شریف سے پہلے 11 سال کیا کام کرتے تھے، کیا عبادت کرتے تھے صحابہ کرام؟ عبادت یہی تھی کہ صرف سرکار کو دیکھتے رہے، سرکار کی دید یہی عبادت تھی۔ تو حضرات اصل عبادت یہی ہے، یہ اولیاء کرام کے پاس بیٹھنا، اور بیٹھنے سے وہ دید کا جو مقام ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا، اذان بھی ہو چکی ہے، نماز کا ٹائم بھی ہو چکا ہے، اور میں شکر گزار ہوں قبلہ پیر اظہر الحسن گیلانی صاحب کا، ان کی عالمگیر محبت نے یہاں آپ کو گھیر کے لائے ہیں، اور میں میرے سمیت سب لوگ ان کی محبت کے اسیر ہیں۔ یہ یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں، یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں، جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا، جو بھی ان سے ملتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ اولیاء کرام ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب کسی کو دیکھتے ہیں نا تو ایسے اہو جہت تک کیا ہے مار سکے، تو دیکھتے ہی اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ یہ ان کی اولیاء کرام کی یہ تاثیر ہوتی ہے۔ تو اس آستانے پہ ماشاءاللہ علم کا بھی انتظام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا بھی انتظام ہے، اور اللہ اس آستانے کو آباد اور شاد فرمائے۔ ہم حسینوں کے گلستان میں رہا کرتے ہیں، یا الہی یہ سلامت رہے اس کا۔ اور میں حضرت کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ دور میں ساغر رہے، گردش میں پیمانہ رہے، میں کشوں کے سر پہ یا رب پیر مہکانہ رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔